الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تحیی الموتى حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے، ذرا اس کی کیفیت مجھے پتہ چلے۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئی، اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ ہمارے پاس اتنی قدرت ہے کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ قالوا بلا، حضرت ابراہیم نے کہا جی ہاں، مجھے یقین ہے، مجھے اطمینان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کا اطمینان ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ 4 پرندوں کو جمع کرو، ان کو ذبح کر کے اس کا قیمہ بناؤ۔ آپ نے کھٹاکٹ دیکھا ہوگا، اس کے اندر جو مختلف چیزیں ملا دے، پھر جو کھٹاکٹ کر کے جو ہے اس کو مکس کر کے ایک چیز پکائی جاتی ہے۔ 4 مرغ، جس میں پہلا تھا مور۔ مور کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کیا کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے پیر کو نہیں دیکھتا ہے تب تک اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتا ہے۔ دوسرا پرندہ تھا کوا۔ کوا جو ہے وہ بڑا لالچی ہے، یہ بھی جو ہے ایک بری صفت ہے۔ جس طرح خوبصورتی پر فخر کرنا بری صفت ہے، اس طرح لالچی ہونا بھی جو ہے بری صفت ہے۔ تیسرا پرندہ تھا کبوتر۔ کبوتر یعنی کھیل کود۔ کبوتر کا کام کھیل کود کرنا، ادھر ادھر سے اچھل کے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر، کہ جو ہے جس طرح بچے لوگ کھیلتے کودتے ہیں اس طرح کبوتر بھی ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہے، اس کا نام ہے کھیل کود۔ تو کھیل کود سے دنیا تھوڑی چلتی ہے، ذمہ داری سے کوئی کام انجام دیتا ہے تب جو ہے وہ کوئی کام ہوا کرتا ہے، کھیل کود سے کوئی کام تھوڑی چلتا ہے نا۔ یہ بھی جو انسان کی خرابی ہے۔ اور چوتھا تھا مرغا۔ اس کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ بہت ساری شادیاں کیا کرتا ہے، لیکن ذرا مخفی طریقے سے عرض کر رہے ہیں ہم کہ اس سے زیادہ جو ہے تبصرہ نہیں کر رہے۔ یہ بھی جو ہے ایک انسان کی خرابی ہو جایا کرتی کہ بس صرف شادی کے پیچھے لگا رہے آدمی۔ یہ چاروں جو ہے انسان کے اندر ایک ایک خرابی تھی جس کی طرف حضرت ابراہیم نے ان پرندوں کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ مور کی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے حسن پر بڑا فخر کیا کرتا ہے۔ کوے کی خرابی یہ ہے کہ وہ بڑا لالچی ہے۔ یہ انسان کی ایک ایک خرابیوں کی طرف اشارہ کر۔ اور پھر کبوتر کی خرابی کے کھیل کود میں زندگی گزارتا ہے، وہ ذمہ داری سے کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے خرابی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مرغ کہ جو ہے بہت ساری شادیاں کرتا ہے پھر بھی وہ بس نہیں کرتا ہے، اسی پر لگا رہتا ہے ہمیشہ، تو یہ بھی جو ہے ایک بڑی خرابی ہو جایا کرتی ہے۔ چاروں خرابیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 4 مرغ انتخاب کیے مختلف، اور پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے کہ ان کو مار کے اس کا قیمہ بنا کے مکس بنا دو، مکس کر دو، بالکل مخلوط کر دو۔ اور کا حصہ من الجبال، یعنی ایک حصہ پہاڑ پر
پہاڑ کے ایک حصے پہ جا کے رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 پہاڑوں پر یہ قیمہ بنا بنا کے 4 پرندوں کا رکھا، 10 پہاڑوں پر، 10 پہاڑوں پر۔ اور اس لیے معصوم کی حدیث ہے کہ کسی نے راوی نے آ کے پوچھا کہ ابن رسول اللہ حصے سے مراد کتنا ہوا کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے معصوم نے فرمایا 10واں حصہ، اس لیے کہ اس نے پوچھا کہ بھئی 10واں حصہ کیسے پتہ چلا حصے سے؟ کہا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک حصہ پہاڑ پر رکھو، حصے سے مطلب 10 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس لیے 10واں حصہ مراد ہوا کرتا ہے۔ تو چنانچہ 10 پہاڑوں پر لے جا کر کے یہ قیمہ مختلف جانوروں کا، مختلف پرندوں کا وہاں پر جا کر کے رکھ دیا، اور پھر چونچ کو پکڑ کے آواز دی، وہاں سے جو ہے وہ گوشت اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس طرح ایک کوا بنا، ایک مور بنا، ایک جو ہے کبوتر بنا، ایک جو ہے مرغی بنا، مسئلہ نہیں، تو چاروں جو پرندے بن گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی مخلوط کر دیا جب پروردگار عالم کی قدرت ایسی ہے کہ سب مخلوط ہونے کے باوجود اس میں سے نکال کر کے جو جس کا حصہ ہے اس سے جا کے مل جایا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایک قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے ہی مردے جو مر کر کے دفن ہو گئے ہوں گے، اور مردہ دفن ہونے کے بعد 20 سال کے بعد اس کی قبر بالکل ختم ہو جایا کرتی اور وہ مٹی میں مل جایا کرتا۔ 20 سال کے بعد دوسرا آدمی آ کے وہاں دفن ہوتا ہے، تیسرا آدمی آ کے دفن ہوتا ہے، چوتھا۔ راوی نے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی کافر آ کے دفن ہوا ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے کوئی منافق آ کے دفن ہو سکتا ہے کوئی مشرک آ کے دفن ہوا، کوئی ہو سکتا ہے دشمن اہل بیت آ کر، اور مومن بھی وہاں پر دفن ہوا۔ تو کیسے جو ہے مومن کو جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، آواز دیں گے، تو اس میں سے نکل کر کے مومن کیسے آئے گا؟ کہ اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ وہ ذرے ذرے نکل کر کے مومن کے آئیں گے، اور مومن بنے گا، اور بن کر کے امام زمانہ علیہ السلام جب آواز دیں گے تو ان کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک درود بھیج محمد و آل اس طرح جو ہے مومن جو ہے جب زمانے کے امام ظہور کرنے کے بعد آواز دیں گے کسی مومن کو جس میں صلاحیت ہوگی کہ مومن جو ہے وہ امام کے لشکر پہ شامل ہو سکے۔ شامل ہونے کی شرائط ہے، پہلی شرط ہے کہ انسان کی آرزو دل کی یہ ہو کہ میں امام کا سچا سپاہی بنوں، خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو، دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اس کی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے آگے کے سارے مشن کو مولا حسین پر قربان کر، مولا حسین کے مشن پر اپنے آپ کو قربان کر، تو پھر جو ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی بن جائے گا۔ تو شرائط پوری ہوں گی تو وہی جو امام کے سپاہی بننے کے لیے جائے۔ چنانچہ مولا حسین کا مشن کیا تھا؟ ہر جگہ جہاں برائیاں ہیں، جہاں یزیدیت ہے، اس کو ختم کرنا، جو ظلم و تشدد و زور ہے اس کو ختم کرنا، یہ مولا حسین کا مشن ہے۔ عمل معروف نہیں عن المنکر جس کو ہم کہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور جو ہے عمل معروف نہیں عن المنکر کو قائم کرنا، یہی تو مولا حسین کا مشن ہے، جو آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو ہے مولا حسین کے مشن کو زندہ کرنے والا ہوگا تو وہ امام کا سپاہی بنے گا، دل کی گہرائی سے چاہتا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اپنی ساری عمر کو مشن ہے مولا حسین کے لیے قربان کر دے، تو وہ جو امام کا سپاہی بنے گا۔ اور امام آواز دیں گے تو وہ اسی طرح ذرہ ذرہ بن چکا ہوگا، پھر بھی ذرہ اڑتے اڑتے جو ہے ایک مومن بنے گا، مومن بن کر کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اسی حضرت ابراہیم کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے، جب امام آواز دیں گے تو قدرت الہی سے سارے اجزاء مومن کے جمع ہوں گے اور زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ یہ ساری داستان آپ کو کیوں عرض کی گئی؟ وہ داستان اس لیے کہ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مسلمان بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے نفسیاتی جنگ اور میڈیا کی جنگ شروع کی ہوئی تھی، اور جنگ یہ شروع کی ہوئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو آ کر کے کہہ رہے تھے کہ بھائی تم مسلمان ہو کے اپنے قبیلے سے بھی کٹ گئے،
اس لیے کہ اس زمانے میں نہ پولیس ہوتی تھی، نہ رینجرز ہوا کرتی، نہ فوج ہوا کرتی تھی. قبیلے والے جو ہے وہ ایک آدمی کی حفاظت کیا کرتے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی. تم جب قبیلے سے کٹ کر کے مسلمان ہو گئے ہو تو اب قبیلہ تو تمہاری جان مال عزت و آبرو کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. دوسری طرف سے مسلمان جو ہونے کے نتیجے میں ابھی تو تمہارا گروپ بنا ہوا ہے، پیغمبر اسلام زندہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام جو ہے 43 سال کے تو ہو گئے، ابھی 50-55 میں جو ہے ان کا انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد مشن کون چلائے گا اسلام کا؟ اور اس کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ پھر ہم تم سے جو ہے پورا بدلہ لیں گے. اور جو ہے مسلمان گھبرا کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کے کہا کرتے، یا رسول اللہ ہمارا پروٹیکشن کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں ہے جو مشن کو آگے بڑھا سکے، کوئی مذکر اولاد تو نہیں؟ جو تھے 2 بیٹے وہ بھی انتقال گئے، حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب تو کوئی جو ہے آپ کا مشن کو چلانے والا نہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ انتظار کرو، سورہ کوثر نازل ہوئی. کوثر میں جو ہے انا آتینا کل کوثر، اور کوثر کی تفسیر کہ یہ میری بیٹی ہے کوثر، کہ جس کے یہاں پروردگار عالم وہ بیٹا عطا کرے گا کہ جس بیٹے کے ذریعے سے ہمارا مشن جو ہے چلنے والا ہے. ہمارا دشمن ابتر ہے اور پیغمبر جو ہے اس کی نسل ہمیشہ چلنے والی ہے. لیکن پیغمبر یہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوگا، وہ مشن کو چلائے گا. مسلمانوں نے وہ بیٹا ابھی تک تو دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے پیغمبر کہہ تو رہے تھے، جب تک سامنے کوئی نمونہ نہ ہو تب تک جو انسان کو یقین نہیں آتا ہے. حضرت ابراہیم جیسے کو یقین نہیں آ رہا تھا، اطمینان نہیں آ رہا تھا، انہوں نے بھی معجزہ چاہا کہ مردے کو کیسے زندہ کریں. تو ہم آپ کی بات تو کہاں پر جو ہے، مثلا باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بھائی تم نے اگر امتحان پاس کر لیا تو میں تمہیں آئی فون دلا دوں گا. اب جو ہے یہ وعدہ تو کر لیا باپ، لیکن ہو سکتا ہے باپ مکر جائے، ہو سکتا ہے باپ کے حالات ہی خراب ہو جائے، وہ دلا ہی نہیں سکے. تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کو ذرا اطمینان دلانے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ جو ہے بازار سے آئی فون خرید لا کر اس کو جو ہے کہیں گے دیکھو یہ آئی فون آ گیا ہے، آپ کے سامنے موجود کبورڈ کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ نے جیسے امتحان پاس کیا یہ آپ کو دے دیا. تو بچے کو اور زیادہ اطمینان آ جایا کرتا ہے. ایک چیز نمونے کے طور پر موجود ہے نا سامنے، تو اور زیادہ جو ہے اطمینان پیدا ہو جائے. یا آج کل کے بچے جو ہے اسکوٹر دوڑانے کے بڑے شوقین ہوا کرتے ہیں، ان کو جو ہے اسکوٹر چاہیے. کہتے ہیں بھائی میرے دوست جو ہے سارے اسکوٹر بھگاتے رہتے ہیں، میرے پاس اسکوٹر نہیں ہے، تو مجھے بھی اسکوٹر دلا دیجیے. تو باپ کہتا ہے کہ بھائی میں دلا دوں گا، لیکن باپ مکر جائے تو کیا کرے گا؟ یا باپ کے حالات ایسے ہو کہ نہیں دلا سکے، یا باپ جو ہے جان کے خطرے کے لیے، کیونکہ اسکوٹر کا نام ہے موت کی سواری، کبھی بھی جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے، جان مال ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں آدمی کے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر. بڑی جو ہے وہ ایسی سواری ہے کہ جس کے اندر ذرا سا بھی جو ہے وہ سلپ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. خطرناک سواری ہے، بہت موت کی سواری کہلاتی ہے. اس لیے باپ ڈرتا بھی ہے کہ بھائی یہ سواری دلا تو دی، بچہ اتنا سنبھال سکے گا نہیں. خاص طور پر نوجوان بچے تو اس طرح اسپیڈ سے بھگاتے ہیں کہ جیسے واقعی کھلونا ہوتا ہے اس طرح بھگاتے ہیں، تو بالکل جو ہے سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہی، ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے نہیں. اب تو ڈرتا ہے نہیں، اس لیے جو ہو سکتا ہے بعد میں نہ دلے. تو اگر جو ہے بچے کو اطمینان دلانا ہے کہ بھائی امتحان پاس کر لو، دیکھو اسکوٹر دلا دوں گا، جو ہے لا کے گھر میں کھڑی کر دے نئی اسکوٹر، اور کہے جو چابی میرے پاس موجود ہے، جیسے ہی تم نے امتحان پاس کیا یہ اسکوٹر کی چابی تمہارے ہو گئے نہیں. تو یہ جو اطمینان دلایا جاتا ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام اطمینان دلانے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے ذریعے سے یہ ایسا پروٹیکشن جو ہے ایجاد ہوگا کہ جس کے نتیجے میں تو پیغمبر جو ہے بار بار کہتے کہ بیٹی کے یہاں پر ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارے لیے پروٹیکشن مجیر کا کام انجام دے گا اور تمہارے لیے پروٹیکشن کا کام انجام دے گا. تو پیغمبر کہہ تو رہے لیکن مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. اس لیے بہت مسلمانوں کو انتظار تھا کہ اب کوئی شہزادی کے وہاں پر بیٹا پیدا ہو جس سے پتہ چلے کہ وہ جو مسلمانوں کے لیے پروٹیکشن واقع ہوگا. کیونکہ قبیلۂ سسٹم میں قبیلوں نے تو چھوڑ دیا تھا.
ساتھ ساتھ اسلام بھی آگے مشن نہ چلے تو کہاں جائیں گے؟ درمیان میں لٹک کر کے رہ جائیں گے۔ اس لیے جو ہے پروٹیکشن کے لیے پیغمبر نے جب مولا حسن کی ولادت ہوئی، امام علیہ السلام جب جو ہے اس دنیا میں وجود میں آئے، آپ سب کو جو ہے مولا حسن کی ولادت بسعادت مبارک بھی ہو، اور اس کی مبارکباد دینے کے لیے پیغمبر جو ہے سارے اصحاب کے سامنے پیغام اسلام جو ہے مولا حسن کو لے کہا کرتے تھے کہ دیکھو صحابیوں، میں جس کی بات کر رہا تھا کہ میری بیٹی کے ذریعے سے جو بیٹا پیدا ہوگا تمہارے لیے پروٹیکشن کا کام کرے گا اور مشن کو چلانے کا، یہ وہی بیٹا حسن ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کا مشن آگے جاری ہوگا اور تمہارے لیے پروٹیکشن قیامت تک پروٹیکشن جو ہے اس کے ذریعے سے مقرر ہوگا۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل اسی طرح مولا حسن، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ محمد ابن حنفیہ کو جب وہ لوہے کی دیوار جو جنگ صفین میں حاکم شام نے بنائی تھی اس کو توڑنے کے لیے بھیجا تو محمد حنفیہ 3 مرتبہ حملہ کرتے، لیکن وہ کامیاب نہیں تھے۔ مولا حسن کو جو موقع دیا گیا تو ایک مرتبہ جو ہے مولا حسن جاتے آنن فانن ساری دیواریں توڑ دیتے اور جو ہے تتر بتر سامنے والوں کی فوج کر دیتے، ایک مرتبہ پلٹ کر کے کامیاب واپس آ جاتے ہیں۔ تو محمد ابن حنفیہ جو اتنا طاقتور آدمی کہ جو سکے کو خالی رگڑے ہاتھوں کے درمیان تو سکے کا نقش ختم ہو جائے، ایک جو ہے ڈھال جس سے جو تلوار کو روکا ہے اس کو جو کاغذ کی طرح پھاڑ دے اور کسی کا ہاتھ پکڑ لے تو خون جاری ہو جائے انگلیوں سے، اتنا طاقتور آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوہے کی دیوار جو توڑ نہیں سکا انہیں۔ مولانا حسن کا ایک مرتبہ ایک حملہ کرنے کے بعد توڑ کر کے آ گئے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ آ گیا اور جو ہے سر جھکا لی اور کہا کہ بابا میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکا، مولا حسن کامیاب ہو گئے۔ کہا ہاں بیٹا، شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ مولا نے محمد حنفیہ کو گلے سے لگایا، کہا وہ رسول کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ رسول کی شجاعت وہ دکھا رہا ہے جس طرح رسول جو ہے شجاعت دکھائیں گے۔ کب دکھائیں گے؟ جب زمانے کا امام آئے گا، اس وقت جو ہے دجال سے بھی مقابلہ ہوگا، اس وقت شیطان سے بھی مقابلہ ہوگا۔ شیطان کو جو ہے مہلت دی گئی ایک وقت معلوم تک، وہ وقت معلوم وہی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ وہاں جب امام زمانہ علیہ السلام کی شیطان سے باقاعدہ جنگ ہوگی، شیطان سے، اور شیطان امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کو 3 مرتبہ شکست دے گا۔ شیطان امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کو 3 مرتبہ شکست، تو رسول اللہ آگے بڑھیں گے خود رجت کے زمانے میں، اور رجت کے زمانے رسول اللہ آگے بڑھ کے وہ شجاعت دکھائیں گے کہ رسول اللہ کی تلوار سے شیطان مارا جائے۔ تو شیطان کو کوئی امام زمانہ علیہ السلام جو ہے قتل نہیں کر سکے، رسول اللہ کی شجاعت تھی کہ وہ شیطان کو قتل کر دیں گے۔ آج حسن جو ہے وہ رسول اللہ کی شجاعت دکھا رہے ہیں، یعنی زمانے کے امام سے بھی زیادہ رسول اللہ کی شجاعت ہے، وہ مولا حسن اس وقت دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا آج جو ہے حسن جو ہے وہ رسول اللہ کی شجاعت دکھا، وہ رسول اللہ کا بیٹا، اس لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ تو وہ جو شجاعت رسول مولا حسن نے دکھائی اس وقت، اور جو ہے پھر بھی جو ہے اپنے ساتھیوں کے دغا دینے کے نتیجے مولا حسن نے جو صلح نامہ لکھا، صلح نامہ میں 6 شقیں تھی۔ معاویہ نے جو ہے در حقیقت حاکم شام نے وہ جب ایک سپاہی اور سردار دھوکہ دے کے جا رہے تھے، حاکم شام نے وہ خطوط جو خود مولا حسن کے سپاہیوں نے اور سرداروں نے لکھے تھے حاکم شام کو، اور کہا تھا کہ جلدی سے حملہ کرو، ہم مولا حسن کو جو ہے باندھ کر کے تمہاری خدمت میں دے دیں گے، وہ خطوط جو ہے مولا حسن کی خدمت میں 3 بوریاں بھر کے بھجوائی، اور ایک کاغذ سفید کاغذ امضا کر کے بھجوایا کہ جو شرائط لکھنا ہے لکھ لو، ہم جو ساری شرائط ماننے کو تیار ہیں۔ تو مولا حسن نے 6 شرائط لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اب اس سے قرآن و سنت کے مطابق حکومت چلائیں گے۔ دوسری شرط یہ لکھی کہ آئندہ کوئی خلیفہ تم مقرر نہیں کر سکتے ہو، تمہارے بعد تمہارا بیٹا یزید خلیفہ نہیں ہوگا، آئندہ تم کوئی خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو سکون و چین و اطمینان سے زندگی گزارنے دی جائے گی، حکومت وقت کسی سے تعرض نہیں کرے گی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ شیعیان علی کو جان مال و عزت کو تحفظ دیا جائے گا، یہ چوتھی شرط تھی۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ علی اور آل علی پر قنوت میں جو لعنت بھجوائی جاتی، سب کو ختم کیا جاتا، وہ بند کر دیا جائے گا۔ چھٹی شرط پر اس سے پتہ چلتا ہے کتنی دشمنی ہے۔ چھٹی شرط جو امام حسن نے لکھوائی وہ یہ کہ علی اور آل علی پر مطلقاً جو حکومت اسلامی میں ہر جگہ سب و شتم کو بند کر دیا جائے۔ اس کو جو ہے حاکم شام نے نہیں مانا اور کہا نہیں اس شرط کو ہم نہیں مان سکتے، اس شرط کو نہیں مان سکتے۔ تو جو ہے مولا حسن نے جو ہے دیکھا کہ اس وقت جو ہے خواہ معاملے کو خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، سب و شتم کو مطلقاً منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم از کم حسن و حسین کے سامنے علی اور آل علی پر لعن طعن نہیں کی جائے گی۔ اس کو جو ہے حاکم شام نے مان لیا ہے۔ چنانچہ یہ تمام شرائط کیا بتا رہی ہے؟ پہلی شرط کے پر غور کریں کہ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی معاہدہ ہو تو معاہدے میں کوئی شق لکھوائی جاتی ہے تو اس کا مطلب جس میں اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف والی شق کو لکھوایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت پر پہلے عمل نہیں ہو رہا تھا، اب سے تمہیں عمل کرنا پڑے گا، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا۔ یعنی ان کے قلم سے خود سے لکھوا لیے، دستخط کروا لیے کہ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں لعن طعن علی اور آل علی پر نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا؟ علی اور آل علی پر پہلے لعن طعن ہوتا تھا انہیں، جبکہ پیغمبر کی حدیث موجود تھی، من سب علی فقط کفر، جس نے بھی علی کو برا بھلا کہا وہ گویا کہ کافر ہو گئے۔ جس نے بھی علی کو برا کہا وہ کافر ہو گیا۔ تو اس نے اپنے قلم سے خود لکھ دیا کہ میں کافر ہو گیا، کیونکہ خود جو ہے وہ اقرار کر رہا تھا کہ ہم تو علی اور آل علی پر تو جو برا بھلا کہیں گے، خود اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں کافر ہو گیا انہیں۔ تو یہ مولا حسن کی کتنی بڑی کامیابی تھی کہ دشمن سے خود سے لکھوا لیا کہ میں کافر ہو گیا، اور دشمن سے خود سے لکھوا لیا کہ قرآن و سنت پر آج تک عمل نہیں کرا، اگرچہ کہ اس کو کسی شرط پر عمل نہیں کرنا تھا۔ اور جو ہے شرائط کو لکھنے کے بعد خود جو ہے جیسے ہی وہاں سے نکلا ہے، نکلنے کے بعد کہا کہ یہ سارا معاہدہ میرے پیروں تلے، میں کسی معاہدے پر عمل نہیں کروں۔ اس کو عمل کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لیکن آخری شرط پر جو دشمنی علی جو ظاہر ہو رہی، کتنی زیادہ دشمنی علی تھی، اس نے جو اپنے ہاتھ سے قلم سے دستخط کر لی کہ علی اور آل علی پر میں لعن طعن کرواتا تھا، کرواتا رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو پیغمبر کی حدیث، جس نے بھی من سب علی فقط کفر، جس نے بھی علی کو برا بھلا کہا وہ کافر ہو جائے گا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کافر بنا دیا۔ تو یہ مولا حسن کی کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اور جو ہے شیعیان علی جو حقیقی تھی ان کی جان بھی بچانی تھی، اور کربلا والوں کی تیاری بھی کرنا تھی مولا حسن کی۔ اس لیے جو ہے مولا حسن نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ جس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ حاکم شام کی بیوی کہتی کہ میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ شکر پہ جھک گئے۔ میں نے کہا کون سی جگہ پہ فتح ہو گئے؟ کبھی تک میں نے آج تک جو سجدہ شکر کرتے تو میں نہیں دیکھا، آج جو سجدہ کا آج جو ہے نواز رسول کی شہادت واقع ہو گئی، اس لیے کہا اتنا خوش، کہاں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا حسن جو ہے وہ ان کے جو ہے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کی طرح تھا، اور جو ہے کانٹا چبھا ہوا تھا، اس لیے جو ہے کسی بھی طریقے سے مولا حسن کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے تھے، چنانچہ زہر دے کے مولا کو شہید کیے گا۔ پروردگار ہمیں سب کو مولا حسن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو دین پر عمل کرنے کی خود کو توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسروں تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حسن ان کی طرح